میں احمد محفوظ صاحب کو زحمت دوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں. ظاہر ہے سبھی لوگ مصروف ہیں لیکن سر جو ہے جب بھی کبھی بلاتے ہیں آ جاتے ہیں. محبتیں ہیں ان کی. موجودہ شعبہ صدر ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی. اردو میں بہت کام ہے آپ کا، تو میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور خیالات کے ساتھ اپنے کلام کا بھی ہم لوگوں کو کریں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب، زوردار تالیاں بجا دیں. برادر مکرم پروفیسر شیخر رسول صاحب، برادر گرامی اعجاز انصاری صاحب، محترم عادل اشتیاقی صاحب، عابد علی اختر صاحب اور معزز حاضرین. شیخر صاحب کے تیسری بار وائس چیئرمین مقرر ہونے پر یہ محفل جو آپ نے سجائی ہے، اس کا حصہ بننا تو میرے لیے بھی باعث افتخار، باعث مسرت تھا، لیکن صدر نشی کرنا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہو گیا. میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے آپ صدارت کے عہدے پر، یہ بہرحال آپ کی محبت ہے. شیخر صاحب، اردو اکیڈمی، یہ بات بالکل ابھی کہی بھی گئی کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے وابستگی، اگر ان سے وابستگی بھی ہو جائے کسی ذمہ داری کے ساتھ، تو وہ بھی باعث مسرت، باعث فخر ہوتا ہے. جائے کہ اردو اکیڈمی جو ظاہر ہے کہ بہت ہی باوقار ادارہ ہے دہلی کا، خاص طور سے اس کے یہ مطلب منسٹر کے بعد تو گویا سب سے بڑا یہ سربراہی والا عہدہ ہے، تو وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز ہونا یہ خود ایسی بات ہے یا ایسی ذمہ داری ہے اور ایسا پروقار ذمہ داری ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی فخر اور انبساط کا سبب ہوگی. لیکن شیخر صاحب، ایک بات تو یہ کہ تیسری بار وائس چیئرمین ہوئے ہیں، ایک بار بھی نصیب نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہماری حکومت دہلی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر کے، میرا خیال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو سچے اردو والے ہیں، سچے لفظ میں خاص طور سے استعمال کر رہا ہوں، سچے اردو والے ہیں، ان کے دل کی خواہش کی تکمیل کی ہے شیخر صاحب کو تیسری بار وائس چیئرمین بنا. اور یہ بات بلکہ ابھی جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے پہلے تقریباً شاید کتنے 17 مہینے، 1 سال سے زیادہ، بلکہ 1.5 سال سے جب سے وہ پچھلی بار جب وہ سلسلہ، تو اتنے دنوں تک یہ ایک طرح سے گورننگ کاؤنسل بھی نہیں تھی اور وائس چیئرمین کا عہدہ بھی خالی تھا. اور اس کے پہلے اور دوسرے ٹرم میں شیخر صاحب نے جن جو خاص طور سے کووڈ کا زمانہ تھا، اس کے پہلے تو خیر، تو اس کے پہلے ظاہر ہے کہ اس کے پہلے بھی جو لوگ بھی سربراہ رہے ہیں دہلی اردو اکیڈمی کے، سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کام کیے اور بہت اچھے کام کیے. لیکن شیخر صاحب کے زمانے میں پچھلی بار جس طرح کی تازگی، جس طرح کی توانائی اور جس طرح کا ڈائنامزم جو نظر آیا تھا، اسی سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو دور تھا پچھلا، وہ اردو کے، بلکہ اس زمانے میں تو اکثر لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ بھئی اس وقت ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں ہیں اور اپنے اپنے طور پر کام کرتی رہتی ہیں، لیکن دلی اردو اکیڈمی کی جو کارکردگی تھی، جو اس زمانے کے جو پروگرام ہوئے، جو بہت سی چیزیں ہوئی، اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دہلی اردو اکیڈمی اس وقت سب سے زیادہ فعال اردو اکیڈمی ہے، اور اس کا اعتراف لوگ اس وقت بھی کرنے لگے تھے. اصل میں دیکھیے، بس 1-2 باتیں، حالانکہ زیادہ موقع نہیں ہے، سب لوگوں نے اپنے دل کے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. کوئی بھی ادارہ اور اس طرح کا بڑا ادارہ جو ہے، وہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، انہی سے ادارے میں جو کامیابی یا ادارے کے وقت یا ادارے کے جو حصولیابیاں ہیں، وہ 2-3 چیزوں سے ہی گویا
ایک طرح سے طے ہوتی ہیں. وہ ایک تو یہ کہ جس شخص کو سربراہ بنایا جاتا ہے, جو شخص ایک طرح سے لیڈ کرتا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس شخصیت کا اس دنیا میں, اردو دنیا میں خاص طور پر اس کا اعتبار کیا ہے. تو میں تو بھائی کم از کم, اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہم لوگ ایک ساتھ رہے ہیں, ایک ساتھ کام کیا ہے شعبے میں, اور ویسے بھی جو ہم لوگوں کا تعلق ہے تو شاید آپ کہیں کہ بھائی وہ اپنے ساتھی ہے تو اس لیے تعریف کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہپر صاحب یعنی ہمارے شعبے میں اور پھر دلی اردو اکیڈمی سے جتنے دن یہ وابستہ رہے اور جو کام ان کے زمانے میں ہوئے ہیں, اور ویسے بھی شہپر صاحب کا جو اعتبار اور ان کی جو سنجیدہ شخصیت, اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ قسم کھا سکتے ہیں. تو ایسے زمانے میں جہاں اعتبار حاصل کرنا ہی جوئے شیر لانے کی طرح ہو گیا ہو, ایسے میں شہپر صاحب کا وہاں تیسری بار اس عہدے پر فائز ہونا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تمام اردو والوں کے لیے, خاص طور سے دہلی والوں کے لیے, دہلی کے اردو والوں کے لیے, اور بلکہ تمام اردو والوں کے لیے بہت ہی خوشائند بات ہے کہ تیسری بات. اور یہ ایک بات جو ابھی کسی نے کہی, بالکل صحیح بات ہے کہ پچھلے ٹرم میں شہپر صاحب نے بڑے پرخار راستے پہ سفر کیا, تو اتنی جھاڑی جھنکھاڑی کے ساتھ اتنا عمدہ کام ہوا. اور اس بار تو اللہ کا شکر ہے کہ جو گورننگ کاؤنسل بنی ہے وہ, اس کو ہم کم از کم ایک باغ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کئی پھول ایسے ہیں کہ جن کا رنگ اور جن کی خوشبو جو ہے, اس سے شہپر صاحب کو اس باغ میں جو کام کریں گے تو وہاں بہت تعاون, چونکہ کئی اردو والے اس میں شامل ہیں. پچھلی بار بوجود جو بھی اس کی وجہ رہی ہو تو یہ صورتحال نہیں تھی. یہ اور خوشائند بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ شہپر صاحب کو اس بار کام کرنے کا جو موقع ملے گا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ راہ کی ہمواری جو ہے وہ بھی اس میں بہت مفید اور معاون ہوگی. تو ہم لوگ سب ظاہر کہ بہت خوش ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اب یہ جو ٹینیور شروع ہو ہی گیا ہے, تو اتنے دنوں تک جو اردو اکیڈمی میں بالکل ایک طرح سے خاموشی اور سناٹا, بہت سے لوگ شکایت وجہ بھی تھی, لیکن اب اس کی اور بہت سی وجہیں ہیں, اس کی ضرورت ہے, آپ سب لوگ واقف ہی ہیں. لیکن بہرحال دیر آید کچھ زیادہ ہی درست آید. تو میں نے بلکہ کہا بھی تھا کہ کبھی کبھی تاخیر جو ہے وہ اگر تاخیر ہوئی تو باعث تاخیر جو ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال میں بھی شہپر صاحب کو آپ سب کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں, اور ہم سب کی یہ دلی نیک خواہشات اور دلی خواہش ہے کہ شہپر صاحب اس بار جتنا کام پچھلی بار کیا ہے اس کام کو اور بھی آگے بڑھائیں گے, اور مزید کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی. ہم لوگ بہرحال بہت بہت خوش ہیں, بہت مبارکباد. تو کچھ 2-4 شعر سنا دیتا ہوں. ہاں بہرحال وہی ہے کہ یہاں بھی وہی. اچھا چلیے, ایک غزل جو ہے پچھلے دنوں غالب کی زمین میں, ایک غالب اکیڈمی میں, تو وہی غزل سنا دیتے ہیں. اب کے ہوائے باغ نے کیا کیا کھلائے گل, اب کے ہوائے باغ نے کیا کیا کھلائے گل, ہر شاخ سبز شعلہ بکف ہے بجائے گل. اب کے ہوائے باغ نے کیا کیا کھلائے گل, ہر شاخ سبز شعلہ بکف ہے بجائے گل. شعر سنیے کہ گلرو ہے کون جس کا دیوانہ ہوا ہے وہ, گلرو ہے کون جس کا دیوانہ ہوا ہے وہ, ہم نے ہمیشہ چاک ہی دیکھی قبائے گل. گلرو ہے کون جس کا دیوانہ ہوا ہے وہ, گلرو ہے کون جس کا دیوانہ ہوا ہے وہ, ہم نے ہمیشہ چاک ہی دیکھی قبائے گل. شعر دیکھیں شہبر بھائی, نکلا تھا ذکر یار کہیں اس کے سامنے, نکلا تھا ذکر یار کہیں اس کے سامنے,
बुलबुल खामोश हो गई बस कह के हाय गुल। निकला था जिक्रे यार, निकला था जिक्रे यार कहीं उसके सामने, निकला था जिक्रे यार कहीं उसके सामने, बुलबुल खामोश हो गई बस कह के हाय गुल। बागे जहां में दर्द से खाली नहीं कोई, बागे जहां में दर्द से खाली नहीं कोई, उमरी असीर सर्व है बुलबुल फिदाए गुल। बागे जहां में दर्द से खाली नहीं कोई, उमरी असीर सर्व है बुलबुल फिदाए गुल। किस हादसे की आंधी चली है बहार में, किस हादसे की आंधी चली है बहार में, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ बरघाए गुल। किस हादसे की आंधी चली है बहार में, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ बरघाए गुल। और ये शेर मुलाहिजा करें कि बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, उसको चमन में कोई न भाया सिवाय गुल। बुलबुल को रंग रंग के फूलों से क्या गरज, उसको चमन में कोई न भाया सिवाय गुल। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि उस गुल बदन का बाग में आना गजब हुआ, उस गुल बदन का बाग में आना गजब हुआ, अब मुँह छुपाए भी तो कहाँ मुँह छुपाए गुल। उस गुल बदन का बाग में आना गजब हुआ, उस गुल बदन का, उस गुल बदन का बाग में आना गजब हुआ, अब मुँह छुपाए भी तो कहाँ मुँह छुपाए गुल। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद महफूज साहब।